کرناٹک اور مہاراشٹر کے ادبی حلقوں کے لیے ڈاکٹر عبدالباری ایک جانا پہچانا نام ہے جو کہ گزشتہ ربع صدی سے اردو درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ تحقیق و تنقید آپ کا میدان ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری کے تحقیقی و تنقیدی مضامین بر صغیر کے علمی و ادبی جرائد کے ساتھ ساتھ اخباروں میں بھی شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں۔ ملک کی مختلف جامعات اور انجمنوں کی دعوت پر مقالے جات بھی پیش کر چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ عوام کے اصرار پر اپنے پیش کیے گئے مقالات کو اب انہوں نے کتاب کی شکل دی ہے جس کو زاویہ فکر و نظر کا عنوان دیا گیا ہے۔ نقادوں کے مطابق زاویہ فکر و نظر علمی ادبی تحقیق کا مجموعہ ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے ایوان بند نواز میں اس کتاب کی رسم اجرائی انجام دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالباری کی یہ دوسری تصنیف ہے۔ اس سے قبل ادب شناسی کے عنوان سے پہلی کتاب 2018 میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ 258 صفحات پر مبنی اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالباری نے دنیا اردو کے آفتاب و مہتاب شعراء کرام اور ادیبوں پر قلم بند کیے گئے اپنے مقالوں کو یکجا کیا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں منظوم ادب کے تخلیق کاروں کو منثور ادب کے تخلیق کاروں پر فوقیت دی ہے۔ کتاب کے زیادہ تر مقالے شعراء کرام پر ہیں۔ اس کتاب میں 22 ادبی مضامین ہیں۔ تصنیف میں ڈاکٹر عبدالباری نے ادبی شخصیات کے نہ صرف قوائف کو قلم بند کیا ہے بلکہ ان کی ادبی خدمات اور محاسن کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ موصوف نے اپنی اس تصنیف میں کلاسیکی شعر و ادب پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ بزم فروغ ادب کے تحت اس کتاب کی رسم اجرائی انجام دی گئی۔ تقریب رسم اجرائی میں باذوق سامعین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت پروفیسر جلیل تنویر نے کی۔ وہیں محترمہ کنیز فاطمہ MLA، معروف قانوندان جناب سعادت حسین صاحب استاد اور جناب عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ڈاکٹر چندہ حسین اکبر نے پروگرام کی بحسن خوبی نظامت کی۔ پروگرام کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر کی قراءت کلام پاک اور انجینئر سخی سرمست کی نعت خوانی سے ہوا۔ ڈاکٹر رفیق رہبر موظف لیکچرر MSI کالج گلبرگہ، محترمہ ڈاکٹر کوثر پروین سیکریٹری محفل نساء گلبرگہ اور ڈاکٹر منظور احمد دکنی گیسٹ لیکچرر گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ نے ڈاکٹر عبدالباری کی تصنیف اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔ ڈاکٹر عبدالباری کا تعلق بھی شہر گلبرگ سے ہے۔ دراصل آپ کا وطن معلوف تعلق ہنوبات ضلع بیدر ہے۔ آپ کی پوری تعلیم و تربیت گلبرگہ میں ہوئی ہے۔ آپ نے گریجویشن گورنمنٹ کالج گلبرگہ سے امتیازی درجے میں کامیاب کیا اور یم اردو 1995 عیسوی میں گلبرگہ یونیورسٹی سے امتیازی نشانات حاصل کرتے ہوئے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گولڈ میڈل حاصل کیا۔ MPhil کی ڈگری بھی گلبرگہ یونیورسٹی سے اردو منصف کی علمی و ادبی خدمات کے موضوع پر 1996 عیسوی میں حاصل کی اور اسی طرح PhD کی ڈگری جامعہ گلبرگہ سے بعنوان کرناٹک میں اردو آزادی کے بعد زیر نگرانی پروفیسر قیوم صادق صاحب مرحوم سابق صدر شعبہ اردو گلبرگہ یونیورسٹی سے 2004 عیسوی میں حاصل کیا۔ درس و تدریس کو وہی لوگ اپناتے ہیں جنہیں تعلیم و تربیت سے دلچسپی ہوتی ہے۔ درس و تدریس کو وہی لوگ اپناتے ہیں جنہیں تعلیم و تربیت سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری کا تدریسی سفر 1996 عیسوی میں شہر گلبرگہ کے مشہور تعلیمی ادارے نیشنل ڈگری کالج آرٹس سائنس اور کامرس گلبرگہ بحیثیت اردو لیکچرر شروع ہوا۔ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے پرنسپال کے باوقار عہدے تک فائز ہوئے۔ یہیں سے ان کی تدریسی صلاحیتوں کو جلا ملی۔ ان میں تنظیمی صلاحیتیں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کا تخرج 2006 عیسوی میں پونا مہاراشٹر کی مشہور درسگاہ انجمن خیر الاسلام آرٹس سائنس کامرس ڈگری کالج پونا میں ہوا اور صدر شعبہ اردو ہوئے اور آج تک اسی کالج سے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور PG سینٹر پونا میں صدر شعبے کی حیثیت سے 2015 تک اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں ساوتری بائی پھولے پونا یونیورسٹی پونے نے PhD کا مسلمہ ریسرچ گائیڈ بھی مقرر کیا ہے۔ ان کی نگرانی میں اب تک 2 طالبات ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ
اس کے ساتھ ہی آپ شیواجی یونیورسٹی کولہاپور مہاراشٹر میں بورڈ آف اسٹڈیز کے رکن کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ ڈاکٹر عبدالباری کا رجحان تحقیق کی طرف زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ شعر و ادب کی حرکیاتی و فعال شخصیت ہیں۔ آپ کے مضامین ملک کے مشہور و رسائل و جرائد میں شائع ہو کر مقبول عام ہوئے ہیں۔ آپ سیمیناروں، علمی، ادبی و ثقافتی پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں۔ ان کے تحقیقی مضامین کی زبان میں سادگی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری کی پہلی کتاب ادب شناسی 2018 عیسوی میں کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور کی مالی اعانت سے چھپ کر مقبول عام ہوئی ہے۔ ان کی دوسری کتاب جس کی آج رسم اجرا ہو چکی ہے، اس کا نام زاویہ فکر نظر ہے۔ یہ کتاب علمی و ادبی تحقیق مضامین کا مجموعہ ہے۔ زاویہ فکر نظر میں شامل مقالات مختلف سیمیناروں میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب یقیناً ادب کے طالب علموں اور اسکالرز کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ عبدالباری کی زبان و بیان میں اور ان کا اسلوب منفرد ہے۔ اس کتاب میں مختلف ادوار کے ادباء و شعراء اور ان کے افکار و خیالات و کارناموں کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری نے تاریخی واقعات، سیاسی و سماجی حالات کو بڑے سلیس و مؤثر انداز میں قلمبند کیا ہے۔ اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے کئی حصے ہم کر سکتے ہیں، 2 یا 3، جس میں چند مضامین وہ ہیں جو مصنف نے شعراء پر اپنا اظہار خیال کیا ہے، پھر چند مضامین وہ ہیں جو ادباء پر لکھے گئے ہیں، چند ایسے بھی ہیں جو جیسے ادب اطفال ہیں اور مجاہد آزادی پر لکھا ہوا مضمون ہے۔ یہ سارے مضامین دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے اپنے طلباء سے جماعت روم میں جو مخاطب کرنا چاہا، جو کچھ سکھانا چاہا یا جو کچھ اظہار خیال کرنا چاہا، اسے ضرور قلم بند کر دیا ہے۔ خود مصنف نے اس مسلسلے میں کہا کہ یہ مقالے تمام ان کی ابتدائی کوشش ہے۔ یقیناً یہ ابتدائی کوششیں یہ آج کی نہیں ہیں۔ باری آج پروفیسر ہیں، یہ شاید انہوں نے اس وقت لکھے ہیں جب وہ صرف لیکچرر تھے، اور یہ ابتدائی دور تھا، اور یہ مقالات ایک موضوع ایک مقررہ وقت کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ مقالات کے لیے وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ سیمینار میں پڑھنا ہو یا پھر کسی اور اجلاس میں۔ شاید اسی وقت کے مد نظر یہ لکھے گئے مقالے ہیں، اور سچ تو یہ ہے، اب میں جانتی ہوں اب باری لکھیں گے تو بہت مختلف ہوگا، کیونکہ جس ماحول میں وہ جی رہے ہیں، مہاراشٹر کا ماحول ایک اردو کا بہت ہی صحت مند ماحول ہے، جس میں سولاپور اور پونا اپنا رول بہت بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں رفیق جعفر صاحب نے سچ کہا ہے، اسلوب پورے اردو اساتذہ کی طرح یہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ باری کی قلم کی کمزوری بھی نہیں اور یہ ان کی طاقت بھی ہے۔ ایسی تحریریں طالب علموں کے لیے مفید تو ہوتی ہیں، مگر عام قاری کے لیے بھی گران نہیں ہوتی۔ یقیناً باری صاحب کی یہ تحریریں عام قاری کے لیے گران نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے جب ہم محمود گاما پر لکھا ہوا یہ مضمون ہم پڑھتے ہیں تو کافی بس دراصل ہوتا یہ ہے کہ کئی کتابیں پڑھنے کے بعد ایک مقالہ لکھا جاتا ہے۔ جب یہ مقالہ میں نے پڑھا تو مجھے لگا بہت سے دروازے باؤ ہوئے ہیں، بہت سے دریچے کھل گئے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اس مقالے میں بہمنی سلطنت کے اس وزیر اعظم اور بانی مدرسہ محمود گاما پر یہ لکھا ہوا عمدہ مقالہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مصنف نے جہاں خوبصورت تاریخی حوالوں کے ذریعے اس مقالے کو مرتب کیا ہے، وہیں اس میں تاریخ بھی ملتی ہے اور پھر بہمنی دور کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ ہند کی وہ سازشوں بھری ہوئی تاریخ بھی جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے، جس میں مصنف نے بھرپور کوشش کی ہے۔ وہ سازشیں، وہ جال بھی اس میں سمود ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی تاریخ کو ہونے کے اسباب خود پیدا کر لیے تھے۔ ہمیں توڑنے کے لیے دشمنوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اپنے تاریخ میں خود ہی اپنے جال بچھا لیے تھے تاکہ دشمن کامیاب ہو جائے۔
سب سے پہلا مضمون سلطان دکن حضرت خواجہ بندہ نواز پر لکھا ہوا ایک عمدہ مضمون ہے، جس میں بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سلطان دکن کی تاریخ کیا تھی۔ اس کے بعد اگر ہم نظر ڈالیں ولی دکنی پر تحریر کردہ مضمون، میں اسے ایک مضمون تو سمجھتی ہوں، لیکن یہ مضمون مکمل ولی کا احاطہ کرتا ہے۔ اردو کا دکن سے جو دلی تک کے سفر کی ایک داستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بتلانا کہ ولی کا جذبہ اظہار کیا تھا، اس مطالعے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اردو کتنے رنگ کے بعد آج بھی دلی میں جو مستعار لی گئی تھی اس کا رنگ کیسا تھا۔ ولی جو یہاں سے نکلے، دلی جنہیں بڑا اپنے ادب پر اور زبان پر فخر تھا، ولی نے کس انداز سے دلی کی اس تہذیب کو اردو کی گنگا جمنی تہذیب میں بدل دیا تھا، اس کو بآسانی سے اس مضمون کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پر لکھا یہ مقالہ عوامی شاعر کی اعلیٰ نظیر کی تصویر پیش کرتا ہے۔ خصوصاً نظیر کو اس نظیری رنگ میں پیش کرنے کی اس مضمون میں بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ یقیناً باری کے تمام مضامین میں زبان بہت سادہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس زبان میں وہ اپنے طلبہ سے مخاطب ہیں، یہ ریسرچ اسکالر سے مخاطب ہیں، لیکن یہ ہم خطے نہیں کر سکتے کہ قاری پر بھی یہ زبان بالکل آسان اور سہل لگتی ہے، مگر گراں تو نہیں گزرتی۔ غالب کے رفعن اور شخصیت کی بہت ہی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ باری نے اس میں اپنے آرا کو بھی بہت عمدہ انداز میں برتنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ غالب کو سپرد قلم کرتے وقت انہوں نے ان کے شاعری کے راز اور ان کی بصیرت کے پوشیدہ ہونے کا بھی ثبوت پیش کیا ہے۔ غالب اپنی شاعری میں زندگی کی جن تلخ حقیقتوں کو بحسن خوبی پیش کرنے کی ہنر کو برتا تھا، باری نے اسے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری قسمت میں غم گر اتنے تھے، دل بھی عارف کئی دیے ہوتے۔ یقیناً یہ غالب کی اپنی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے غم کو بھی سمونے کا بہت خوبصورت انداز اختیار کیا تھا۔ اس مضمون میں باری صاحب نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی پیش کیا جا سکے۔ اس مضمون میں میر و غالب کا موازنہ دونوں کے مقام کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قابل مصنف نے اس میں غالب کو میر کا معتقد ہونے کے باوجود بھی کبھی انہوں نے میر کی اتباع بھی نہیں کی اور نہ وہ اس رنگ میں ڈوبے، اس کو پیش کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے۔ غالب کی مکتوب نگاری کے ذریعے یہ معلوماتی مضمون ہی نہیں بلکہ ہر مضمون ایک تمہید سے شروع ہوتا ہے، تو یقیناً ایک مقالہ ہے جو تمام مقالے ہیں سیمینار میں پیش کیے گئے ہوں گے، طلباء کو مد نظر رکھا گیا ہوگا۔ یہ مقالے کمرہ جماعت کی نمائندگی تو نہیں کرتے، مگر بہت کچھ معلوماتی مضامین ہیں، یہ اس کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ وہ طلباء جو اب صرف واٹس ایپ اور موبائل میں موجود ہیں، کم از کم اس کتاب کے ذریعے سے انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ عوامی شاعر کون تھا، غالب کا کیا رنگ تھا، مکتوب نگاری کیا تھی، محمود گواں کون تھے، یہ سب چیزیں دیکھنے کا انہیں آسانی سے موقع ملے گا۔ تمام مضامین باری کے ذوق کا، باری کے مطالعے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زبان سادہ سلیس صحیح لیکن قابل فہم ضرور ہے۔ اس کتاب کے وقت جب میں الٹ رہی تھی تو میں نے خود کوشش کی، کیونکہ اب ہم نفی اور سستی چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ میں نے سوچا میں 2 وقت تو نہیں الٹ رہی۔ کاغذ بہت ہی عمدہ ہے، کتابت بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے کتاب کو سجائی گئی ہے، جس کے لیے میں مصنف کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر عبدالباری شعبہ اردو و فارسی گلبرگہ یونیورسٹی کے ان فارغین میں سے ہیں جنہیں دور طالب علمی سے ہی علم و ادب، تحقیق و تنقید اور تہذیب و ثقافت سے دلچسپی رہی ہے۔ ربع صدی سے وہ علم و تدریس اور قلم و خرطاس سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بزم فروغ ادب کے متحرک سپاہی بھی رہے ہیں، جنہوں نے اس بزم کو ابتدائی سے فعال اور متحرک بنانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی اس کے تحت ادبی و علمی محافل سجاتے ہیں۔ نیشنل ایوننگ کالج میں درس و تدریس اور پرنسپال کے خدمات انجام دے چکے ہیں۔
ان دنوں پونا کالج پر ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، جہاں درس و تدریس کے علاوہ ریسرچ گائیڈ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ خود بھی بحیثیت ریسرچ اسکالر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے تحریر و تدوین کر چکے ہیں، لہٰذا مکتبی تحقیق و تنقید سے خوب واقف ہیں۔ موصوف کے ادبی مضامین رسائل و جرائد کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو سے بھی نشر و اشاعت ہوئے ہیں، مجلس مذاکروں میں بھی مقالات پیش کرتے ہیں۔ اس سے قبل ایک کتاب ادب شناسی شائع ہو چکی ہے جس میں ادبی مضامین شامل ہیں۔ موصوف کی دوسری کتاب زاویہ فکر و نظر، جس کی رسم اجرا کی محفل سجی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، باتیں کہیں کہیں سی ہیں، باتیں کہیں کہیں سی ہیں، پھر بھی نئی نئی سی ہیں، کہ بمصداق ڈاکٹر عبدالباری کا تازہ ترین ادبی مضامین کا مجموعہ زاویہ فکر و نظر، جس میں 22 ادبی مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین کا طرز تجرباتی اور تعارفی نوعیت لیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب شخصی اور فنی نقد و نظر کی نمائندگی کرتی ہے۔ مصنف نے جن اشخاص اور ان کے فکر پاروں کو زیر بحث لایا ہے، ان میں حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، ولی دکنی، نذیر اکبر آبادی، مرزا غالب، داغ دہلوی، حالی، حسرت موہانی، امجد حیدرآبادی، جوش ملیح آبادی، فیض، مخدوم، ساحر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمود گاوان، غالب کی مکتوب نگاری، ادب میں شبلی کا مقام اور حالی کی ادبی خدمات وغیرہ نثری مضامین بھی شامل ہیں۔ اسی طرح مجاہد آزادی یوسف مہر علی اور ادب اطفال پر بھی اس کتاب میں گفتگو ملتی ہے۔ غرض ان ادبی مضامین کے مجموعے میں کئی شخصیات اور ان کے فکری و فنی محاسن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس مجموعے میں ابتدائی 3 مضامین ایسے ہیں جن کا تعلق دبستان دکن سے ہے، اور ان موضوعات پر ناقدین اور محققین نے خوب لکھا ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری نے حضرت گیسو دراز بندہ نواز اور ان کے گیسو دراز کو اردو ادب کے اولین شاعر و نثر نگار کے احوال و کوائف بیان کیے ہیں، جس میں مصنف نے اس بات کا اظہار کیا کہ معراج العاشقین کی اولیت اور ادبی حیثیت آج بھی شک و شبہات کے دائرے میں ہے۔ صرف بحیثیت شاعر مخدوم بندہ نواز علیہ الرحمہ کو اولیت کا صحرا پہنایا جا سکتا ہے۔ یقیناً محمود گاوان اور ان کی خدمات پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری نے تفصیل سے محمود گاوان کی حیات اور ان کی سیاسی اور علمی خدمات کو اجاگر کرنے کی صحیح کی ہے۔ یہ ایک مکمل اور معلوماتی مضمون ہے جسے اس تصنیف کے لحاظ سے گلے سر سبد کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ ولی دکنی اردو شاعری کے باوائے آدم تسلیم کیے گئے ہیں، کیونکہ اردو شاعری کی روایات ولی سے پہلے صرف دکن تک محدود تھی۔ ولی نے جب دلی کا سفر کیا تو دلی کے فارسی داں شعرا ولی کے اردو کلام اور ان کے طرز بیان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ولی کی طرز شاعری کو اختیار کیا، لہٰذا ولی کو بہت زیادہ شہرت اور ناموری حاصل ہوئی۔ اردو کی تنقید اور سوانح نگاروں نے ولی پر بہت کچھ لکھا ہے اور آج بھی ان پر لکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری نے بھی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ولی دکنی کی حیات اور شاعری پر اپنے انداز سے لکھنے کی صحیح کی ہے اور ان کے شعری محاسن بیان کیے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک بزرگ قلمکار ڈاکٹر طیب انصاری مرحوم پر یہ الزام رہا کہ وہ غالب شکن ہے، مگر ڈاکٹر عبدالباری کی یہ کتاب دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ غالب فہم ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری نے غالب کا فن اور شخصیت، غالب کے کلام میں مشترکہ تہذیبی عناصر اور غالب کی مکتوب نگاری پر اپنے زاویے سے مطالعہ اور تفہیم کی کوشش کی ہے، جس میں تدریسی اور تفہیمی طرز نمایاں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ موصوف 3 دہائیوں سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور طلباء کو ادب شناسی اور ادب فہمی کا درس دیتے آ رہے ہیں۔ اس کتاب میں بھی نذیر اکبر آبادی کی نظم گوئی کی تفہیم و تنقید کی گئی ہے، اگرچہ نذیر پر موصوف نے مختصر مضمون تحریر کیا ہے، تاہم ان کی نظم گوئی کی اہم خصوصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ داغ
حالی اور شبلی کی ادبی خدمات کا بھی احاطہ کرتے ہوئے کلاسیکی شعر و ادب کو اپنے انداز سے تفہیم و تعبیر کی مثالیں جا بجا کتاب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کلاسیکی شعر و ادب سے ڈاکٹر عبدالباری کی دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے، جنہوں نے کلاسیکی شخصیات اور ان کے فکر و فن کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اپنے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری نے اس کتاب میں منثور ادب سے زیادہ منظوم ادب کی شخصیات اور ان کے فکر پاروں کی قدر شناسی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ کلاسیکی ادب کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید دور کے شاعروں میں امجد حیدرآبادی، حسرت موہانی، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین اور ساحر کی شاعری کے رنگ سخن کو اپنی فکر و دانش کا حصہ بنایا ہے۔ سوائے امجد حیدرآبادی، جنہیں رباعی گوئی میں امتیاز حاصل ہے، دیگر تمام ترقی پسند شاعری کے نشان امتیاز ہیں۔ تلوک چند محروم، اختر الایمان، بیکل اتشاہی کی نظمیہ شاعری بھی موصوف کے مطالعے اور مشاہدے کی عکاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان شعراء کے انفرادی اوصاف کا ذکر کیا ہے، جس کا اظہار دیگر مضمون نگار بھی کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں، صرف طرز اظہار کا فرق ان مضامین میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مجاہد آزادی، مہر علی اس کتاب کا اہم مضمون ہے، جن پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ موصوف نے بہت ہی مختصر اور جامع لکھا ہے۔ اس مضمون میں مزید کی گنجائش تھی تاکہ قاری کو ان سے بھرپور انداز میں روبرو کیا جا سکے۔ آخری مضمون ادب اطفال کو شاعری کی روشنی میں مطالعے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک تذکرہ نما مضمون ہے، جس میں میر نذیر سے لے کر اسماعیل میرٹھی اور شفیع الدین نیّر تک کے شعراء کی نظموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 258 صفحات پر مشتمل کتاب میں موصوف نے ادب اور فن کے نامور شخصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب کی 2 نامور شخصیات نذیر فتح پوری اور رفیق جعفر صاحب نے کتاب اور صاحب کتاب پر اپنی گراں قدر رائے پیش کی ہے۔ مصنف نے بھی ان مضامین کے وجود میں آنے کے محرکات بتائے ہیں۔ بحیثیت مجموعی زاویہ فکر و نظر میں ادبی شخصیات کے کوائف کے ساتھ ساتھ فن پاروں کی تشریحات، تعبیرات اور تفہیمات کی کاوشیں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالباری اس کتاب میں ایک دوست، ایک رہبر نظر آتے ہیں، جہاں وہ قاری کی رہبری و رہنمائی کرتے ہیں۔ میں ان کی اس کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا۔ تو یہاں پر جو کتاب جو ہے میرے پاس آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، وہ کتاب آپ ہی کے لیے ہے اور طلباء و طالبات کے لیے۔ میں نے کتاب اس غرض سے لکھی کہ یہاں پر طلباء و طالبات جو ایم اے اور بی اے کے ہیں، ان کے لیے معلومات میں اضافہ ہو اور ان کے لیے جو ہے یہاں پر رہنمائی کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل بنایا کہ وہ کتاب کو منظر عام پر لانا پڑا اور وہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں۔ یہ کتاب کا صحرا اور میں جو ہے انجمن، یہ کتاب جو ہے جس کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے، یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو دہلی کی جانب سے شائع ہوئی۔ ان کے مالی اشتراک سے میں ان کا بھی جو ہے اظہار تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس کتاب کے لیے تعاون فرمایا اور کتاب کو جو ہے یہاں پر رونق بخشی۔ تو حاضرین، یہ کہنا یہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں زاویہ فکر و نظر میں جن باتوں کا اظہار کیا ہے، جن باتوں کی طرف یہاں پر قلم اٹھایا ہے، وہ قلم میں جو ہے یہاں پر گو کہ مجھ میں جو ہے وہ طاقت نہیں کس طرح سے، لیکن پھر بھی جہاں تک میں نے جو ہے اس کو جمع کر کے اور مواد حاصل کر کے جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ ہمارے لیے قابل یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ طلباء و طالبات کے لیے جو ہے رہنمائی کرے گی جو ایم اے کے ہیں، اور یہ اکثر یونیورسٹیز میں اور اکثر کالجز میں وہ نصاب میں شامل ہے۔ میں کوئی نئی بات پیش نہیں کیا۔ غالب ہو، اقبال ہو، میر ہو یا نذیر اکبر آبادی ہو یا جو ہے دوسرے جتنے بھی شاعر ادبا کے تعلق سے بھی یہاں پر میں نے جو ہے خاکہ سجایا، ان کی جو ہے خدمات کا جائزہ لیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی لوگ جو ہے شعر کہتے رہے، مجھ سے پہلے بھی لکھتے رہے، ان کی جو ہے یہاں پر پذیرائی کرنے کے تعلق سے لکھا۔ لیکن جہاں جہاں بات چیزیں جو ہے میں اپنے تعلق سے جو ہے بتانا چاہوں، وہ کتاب
یہاں پر آپ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معلومات میں اضافہ کرے گی. اور وہ کتاب دیکھنا ہے تاریخی حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر محمود گاواں مدرسے کے تعلق سے، محمود گاواں کی شخصیت کے تعلق سے اس کا جو ہے جائزہ جو لیا گیا ہے اس دیکھنا آپ کو پڑے گا کہ تاریخی پس منظر کس طرح سے نظر آ رہا ہے. دوسری بات ہم دیکھیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر کوشش چھوٹی سی کی ہے، حضرت خواجہ بندرنواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو ہے یہاں پر خاکہ کھینچا ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مجھ سے وہاں پر بھول ہوئی ہو، کہیں جو ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہاں جن مبصرین نے میری کتاب پر جو ہے گراں قدر تبصرہ کیا ہے وہ مجھے جو ہے تھوڑی سی بات یہ بھی آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کتاب میں جو ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ میری خامی رہ گئی ہو، اس کو اگر آپ بتا دیتی یا مجھے نقد و تبصرہ کر دیتی اس پہ تو معلوم کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کو میں دور کر لیتا اور یہ اس وہاں پر غلطیوں کی نشاندہی ہوتی تو بہتر ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نے کوثر پروین صاحبہ نے جس انداز سے جس اسلوب سے انہوں نے جو ہے جائزہ لیا، بڑی خوشی ہوئی، مختصر سے جو ہے بیان میں انہوں نے جو ہے تمام جائزہ لیا. اس طرح سے منظور احمد دکنی صاحب جو ہے یہاں پر میں بھی جو ہے جو امید رکھا تھا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے میرے مضامین کے تعلق سے تفصیلی روشنی ڈالی. اور یہ بھی جو ہے میں دیکھا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر رفیق رہبر صاحب بھی جس طرح سے جو ہے اپنے مضامین کا جائزہ لیا یا کہیں اقتباسات بھی انہوں نے میرے مضامین کے پڑھے، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب میں واقعی کچھ نہ کچھ جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد ثابت ہوگی، ان طلباء و طالبات کے لیے بھی ثابت ہوگی جو رہنمائی کرے گی. اور دوسری بات آپ کو یہ دیکھنا یہ کہ جن حضرات کے تعلق سے میں نے جہاں جہاں شخصیت پر اور جہاں جہاں شاعروں کے حالات زندگی پر جو ہے وہاں پر قلم اٹھائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شاعر کا شعر یا جو ہے کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہو یا کچھ معلومات میں اضافہ نہ ہو تو آئندہ کے اس میں آپ بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال میں یہاں زیادہ وقت دے رہا ہوں، ابھی آپ لوگوں کا صبر کا امتحان ہے. انشاءاللہ جو ہے صدر اجلاس پروفیسر جلیل تنویر صاحب کی تقریر کے بعد جو ہے پھر یہاں پر جو ہے طعام کا بھی زہرانے کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں سبھی کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ہے کہوں گا، خاص کر جو انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ اس کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے اپنے حال کی مرمت فرمائی. دوسری بات ہے کہ اور شکریہ ادا کرنے میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اخبار انقلاب اور اخبار KBN ٹائمز کے ذمہ داران اور ان کے جو ہے سینئر صحافی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر طرح سے کوریج دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں اس کا تعاون رہے گا. یہ زیادہ تر یہاں پر ایک تمام شکریہ میں مجھ سے خواتین چھوٹ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادتی ہوگی اور خواتین کا شکریہ ادا نہ کروں. میں خواتین کا بھی جو ہے صمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہوا. تو بہرحال یہ تمام کی جو ہے چیزیں بتا رہا ہوں. تو ہمارے چندہ حسین اکبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بحسن خوبی جو ہے نظامت کے فرائض انجام دیے، اور سبھی کا کسی وجہ سے اگر میں کسی کا وقت لیا ہوں کسی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب کی جو قیمت رکھی گئی، جیسا کہ جو ہے عزیز اللہ سرما صاحب نے کہا کہ میں جو ہے گلپوشی نہیں بلکہ کتاب کی قیمت وہاں پر ادا کروں گا، تو وہاں ان کی بھی بات کی روایت کی میں پاسداری کرتے ہوئے کہوں گا کہ بڑی اچھی جو انہوں نے تحریک چلائی ہے اور وہ تحریک کو ہم بھی حامل، لیکن وقت کا تقاضا ہے، وقت کے حالات کے اعتبار سے ہم کو چلنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں حالات سے سمجھوتا کرنا بھی پڑتا ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں جو ہے آپ کے سامنے بتایا. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میں اور ایک دوسرے صاحبین کا میں شکریہ ادا کروں. ہمارے استقبالیہ کمیٹی میں 2-3 نام اہم یہاں پر چھوٹ رہے ہیں، بتا رہا ہوں. استقبالیہ کمیٹی کے اراکین میں آصف علی، میر آصف علی انجینئر، عبدالحنان شاہد، عبدالمتین فراج اور انور سلیدار، عبدالرحیم اور دیگر حضرات کا بھی بےحد مشکور ہوں. ان کے تعاون سے، ان کے جو ہے کوآپریشن سے، ان کے جو ہے ہمت سے جو ہے میں یہ پروگرام کرنے کے لیے جو ہے چل پڑا. اور ایک چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے، باری صاحب، یہ باری صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے ایک ہیں. یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ نے جن شخصیات کا، جن شعراؤں کا ذکر کیا ہے، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اردو سے جو PhD کر رہے ہیں وہ لوگ واقف ہیں، جامعہ اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لیکچررس ہیں، PhD جو کیے وہ لوگ واقف ہیں، دوسرے لوگ واقف نہیں ہیں. آپ نے ان کا تعارف اپنی کتاب کے ذریعے کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ آپ نے کیا. میری اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی لوکل بہت سارے لوگ ہیں، یہاں بھی اچھے شعراء ہیں، اچھے ادیب ہیں، جرنلسٹ ہیں. ان کی شخصیت کو بھی آپ، ان کی شخصیت کا بھی تعارف کروائیے اور لوگوں کو معلوم کرائیے تاکہ ان کو بھی ہمت افزائی ہو جائے اور لوگوں کو معلومات بھی ہو جائے کہ گلبرگہ شہر میں یا بیدر میں، رائچور میں، بیدر اور گلبرگہ کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ. سلیمان خطیب صاحب تھے، صابر شہبادی صاحب شہباد کے شاعر ہیں،
यहाँ जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे सामने बैठे, उनको तो यहाँ बैठना था, ये था बहुत दूर बैठे, क्या बात करने वाला। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं फूल का हार पहनने वाला नहीं हूँ, उस किताब को मैं खरीदने वाला हूँ। उनके नक्शे कदम पे चलकर मैं भी ये 10 किताबें खरीदने का मैं ऐलान करता हूँ। अब मैं उनसे उसकी कीमत भी पूछा, बारिश साहब बोलने से आगे पीछे देख रहे थे, क्योंकि अजरुल्लाह सरमद साहब जो है वो है एकदम प्रिंसिपल आदमी हैं, तो स्ट्रिक्टली है कि यहाँ क्यों नहीं बैठे। मैं पूछा थी जब्बार को, कभी उनको दूर क्यों बैठाया, उन्होंने खुद ही जाके बैठाया। परवाह नहीं, ठीक है, अच्छा है, जलसा बहुत अच्छा हुआ, कामयाब हो गया। मैं दिल की गहराइयों से मेरे पुराने दोस्त, हालांकि मेरे से बहुत छोटे उम्र में, और दोस्त पुराने दोस्त हैं, जब ये पढ़ रहे थे कॉलेज में उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। और यहाँ पूना कॉलेज में जहाँ ये काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे से, वो कॉलेज भी मेरे रिश्तेदार का ही कॉलेज है, पूना कॉलेज, तो वहाँ पे कॉलेज काम कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी आपका जिक्र मेरे सामने करते हैं, जब भी मैं पूछता हूँ या आपका जिक्र करता हूँ, वो लोग भी पूछते हैं वो गुलबर्गे के है ये, अच्छा नाम आप ये जो है बनाए हैं। तो आज के जावे फ़िक्र और नजरे रस्म इजरा पर मैं बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ कि हमारे दोस्तों में से हमारे शहर के एक बड़ी शख्सियत ने एक किताब लिखी है, इसका इजरा आज हुआ है, और इस जलसे में शरीक होकर मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। और फिर एक बार मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इनको मैं कुछ दिनों मुशाहदा करने के बाद ये महसूस किया कि बहुत सारे चीज़ों पे अच्छी तरह से रोशनी और बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में डाली है। जैसा कि आज की नस्ल को मालूम नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट के फ्रीडम फाइटर कौन थे, महर अली, यूसुफ महर अली, इनका नाम बहुत सारे लोग कम जानते हैं। आज 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की स्ट्रगल में उन्होंने हीरो माने जाते थे, कांग्रेस की कमान संभाली थी एक ज़माने में। वो शख्स का भी तस्करा डॉक्टर अब्दुल बारी ने किया है, काबिल मुबारकबाद हैं। और डॉक्टर रफ़ीक रहबर साहब जिस अंदाज से पेश किए, डॉक्टर साहब डॉक्टर बारी को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने भी, और ज़रा उन्वान ज़रा लंबा किया और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने भी मिकाला जात पर रोशनी डालते हुए अच्छी बात रखी। ज़ाविये फ़िक्र के ताल्लुक़ से मैं मेरी दिल की अमीर गहराइयों से मेरे दोस्त डॉक्टर अब्दुल बारी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ज़ाविया फ़िक्र नज़र जिस अंदाज से पेश किया है, मुख्तसर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ सुल्तान हिंद, यहाँ पर ख्वाजा बंदा नवाज़ के बारे में जो बारी साहब लिखे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब कि उन्होंने जो जिस चीज़ पर रोशनी डाली है, हैदराबाद कर्नाटक के या दक्कन के बोलिए आप पहले नसर निगार ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसुतराज रहमतुल्लाह अलैह को जिस अंदाज से बारी साहब ने पेश किया है, काफ़ी लोग कम जानते होंगे। जैसा कि अभी बंदा नवाज़ की गुम्बद यहाँ पर नज़र आती है, शहर के हर नुक्कड़ से 10-20 किलोमीटर के दूर से भी नज़र आती है। उनके एक मोतक़द थे, बहमनी सल्तनत के अहमद शाह साहब ने तामीर करवाया। बहुत कम लोगों को उसका अंदाज़ा है कि अहमद शाह बहमनी ने बहुत मुतक़द थे ख्वाजा बंदा नवाज़ के, और ईरानी तर्ज के नमूने पर वो उम्मत को कायम किया है। माशाअल्लाह इतने 700 साल के बाद भी हम देख सकते हैं कि गुम्बद कितनी शान रखी हुई है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर बारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि गाँव स्कूल मदरसा जो बेंगलुरु में चलता है, उस पर भी अच्छे अंदाज में रोशनी डाली। बैकुल उत्साही जो एक बहुत बड़े शायर थे, उसके ऊपर भी बारी साहब ने अच्छी नज़र रखी। हाली, मीर, गालिब, मुख्तसर अंदाज में ये आने वाली जनरेशन को, ख़ासकर जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं MA वगैरह उर्दू से, उनके लिए एक सबक है, एक मालूमाती ये किताब है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हमारे तालिब इल्म के ज़ोर से बारी मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। तकरीबन यहाँ पर भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं कि हम लोग 1986 में बज़्म फ़रोग़ अदब का कायम की थी। मोहतरम मुक़ाम आली जनाब मरहूम सज्जादा नशीन साहब ने उसका संग बुनियाद रखी थी हमारी जमात की। तो बज़्म उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्गा की ये शानदार रिवायत रही है कि वहाँ अदब की परवरिश होती रही और नई नस्ल की
बेहतरीन तरबियत भी होती रही। और यही बज़्म, इस तरह हम देखते हैं कि बज़्म अदब उर्दू गुलबर्गा से जो फारिग हुई नस्ल, उन्होंने वहीं यानी ख़त्म नहीं किया अपने आप को, बल्कि वहाँ अमली दुनिया में पहुँचकर उन्होंने कई अंजुमनें क़ायम की और अदब की, शायरी की परवरिश में लग गए। इसमें बज़्म फ़रोग़ अदब भी एक अहम तरीन बज़्म है। तो बज़्म फ़रोग़ अदब उर्दू अब्दुल बारी, अब्दुल जब्बार गोला, सैफुल्लाह हुसैनी और दीगर कई नौजवानों ने क़ायम की थी और ये जलसे करते रहे और आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी वक्तन फ़वक्तन इनके जलसे मुनक़िद होते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो ये चिराग से चिराग जलता है, जैसे एक शायर ने कहा है, तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे और इन्हीं चिरागों से दुनिया ने रोशनी पाई। तो दुनिया रोशनी पा रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि अब्दुल बारी ने ये किताब लिखी है, उस पर शायर हासिल तबसरे भी हुए। मैं मज़ीद ज़्यादा तबसरों पे तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। और आखिर में बारे मुबारकबाद देते हुए कि अब्दुल बारी का क़लम यहीं पर थमेगा नहीं, ये और मज़ीद किताबें लिखेंगे और अच्छे इसी महफिलें सजाएंगे। इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया। उस्ताद साहब, जनाब जब्बार गोला साहब, सदर जलसा भाई भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाविये फ़िक्र की नज़र की किताब में बारी साहब ने अपनी सब यह जिक्र किया है, वो तारीफ़ काबिल है और मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। और हर इंसान अपनी कौम के लिए फ़िक्र होना चाहिए। मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ, मैं घर पे एक मीटिंग रखी हूँ जो ये वसीम रज़वी का चल रहा है, वो उसके लिए उलमा वग़ैरह के लिए मैं उलमा वग़ैरह को बुला के मैं घर पे मीटिंग, मुशावरती मीटिंग रखी हूँ। हम लोग कमिश्नर साहब को जाके एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। तो मुझे घर पे ज़ोहर के बाद मैं तकरीबन काफ़ी लोगों को मैं घर पे बुलाई हूँ, तो मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ और दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद, जिससे एक बार मुबारकबाद देती हूँ अब्दुल बारी साहब को और उनकी फैमिली को। शुक्रिया। खुदा।